ایک موٹے آدمی کو ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ گھوڑا سواری کیا کرو۔ چند دن بعد ڈاکٹر نے مریض سے پوچھا، کچھ دبلے ہوئے؟ موٹے نے جواب دیا، میں تو نہیں، البتہ گھوڑا بے حد دبلا ہو گیا ہے۔ مرغیاں پالنے کا ایک اشتہار دیکھ کر ایک صاحب کو مرغیاں پالنے کا شوق ہوا۔ بہت سوچ بچار کے بعد انہوں نے منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے کے تحت ان کو ملازم رکھنا تھا۔ اخبار میں اشتہار دیا گیا۔ ایک صاحب پہنچے انٹرویو میں، ان سے پوچھا گیا، کیوں میاں، مرغیوں میں کچھ دلچسپی ہے؟ امیدوار نے جواب دیا، صاحب میں تو غریب آدمی ہوں، جو دیں گے کھا لوں گا۔ مشہور سائنسدان ایک دفعہ بس میں سفر کر رہے تھے۔ انہوں نے کچھ ضروری کاغذات نکالے تو انہیں یاد آیا کہ اینک تو گھر بھول آیا ہوں۔ انہوں نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے مسافر سے درخواست کی کہ یہ کاغذات پڑھ دیجئے۔ مسافر نے جواب دیا، معاف کیجئے، میں بھی آپ ہی کی طرح جاہل ہوں۔ گاہک کسائی سے بولا، یار جلدی کرو، میرا قیمہ بنا دو۔ کسائی بولا، بابو جی پہلے چودھری صاحب کی بوٹی بنا دوں، پھر آپ کا قیمہ بھی بنا دوں گا۔ ایک بچہ رو رہا تھا۔ باپ نے رونے کی وجہ پوچھی تو بچے نے کہا، 1 روپیہ دیجئے تب بتاؤں گا۔ باپ نے جلدی سے 1 روپیہ دیا اور کہا، بتاؤ کیوں رو رہے تھے؟ بچے نے کہا، میں اس 1 روپے کے لیے ہی رو رہا تھا۔ ایک دوست دوسرے دوست سے بولا، آرام سے بیٹھو ورنہ مکہ مار کر ملتان پہنچا دوں گا۔ دوسرا دوست بولا، یار ذرا آہستہ سے مارنا کیونکہ میں نے سہیوال اترنا ہے۔ باپ نے بیٹے سے کہا، بیٹا غم نہ کرو، یہ تو تقدیر کی بات ہے، تمہاری تقدیر میں فیل ہونا ہی لکھا تھا۔ بیٹا خوش ہو کر بولا، یہ بہت ہی اچھا ہوا ڈیڈی، میں نے پڑھا ہی نہیں ورنہ ساری محنت ضائع ہو جاتی۔ ایک صاحب مچھلی والے کی دکان میں داخل ہوئے اور بولے، میں 5 عدد تازہ مچھلیاں خریدوں گا، لیکن طریقہ یہ ہوگا کہ میں ذرا دور کھڑا ہو جاتا ہوں، تم لوگ ایک مچھلی میری طرف پھینکو، میں اسے کیچ کروں گا۔ دکاندار نے پریشان ہو کر پوچھا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ ان صاحب نے جواب دیا، دراصل مجھے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہے، میں گھر جا کر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مچھلیاں میں نے پکڑی ہیں۔ ایک دیہاتی شہر میں آیا اور ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد جب اس نے میٹر دیکھا تو اس میں 200 روپے بنے تھے، جبکہ اس کے پاس صرف 150 روپے تھے۔ دیہاتی گھبرا کر بولا، روکو روکو، گاڑی واپس لے چلو اور جہاں پر 150 روپے بنے تھے مجھے وہاں اتار دو۔ ایک چور مکان میں داخل ہوا تو اس نے تجوری پر لکھا ہوا دیکھا، دائیں طرف لگے ہوئے بٹن کو دبائیں تو تجوری خود بخود کھل جائے گی۔ چور نے اس پر عمل کیا اور بٹن پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ الارم بج پڑا اور چور پکڑا گیا۔ عدالت میں جج نے چور سے پوچھا، کیا تم اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ چور نے اداسی حالت میں موجودہ لوگوں کو دیکھا اور کہا، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ دنیا بڑی دھوکے باز ہو گئی ہے۔ ایک لڑکے کا ہوم ورک دیکھ کر ٹیچر نے کہا، سمجھ میں نہیں آتا،
ایک شخص اتنی بہت سی غلطیاں کیسے کر سکتا ہے؟ لڑکے نے بڑے فخر سے کہا، یہ ایک عام آدمی کا کام نہیں ہے سر، میری ممی اور ڈیڈی نے اس میں میری کافی مدد کی ہے۔ مالک بولا، ہائے گلا بری طرح دکھ رہا ہے۔ نوکر بولا، حضور اجازت ہو تو گلا دبا دوں۔ ایک دیہاتی ریل گاڑی میں بیٹھنے کے لیے آیا، بیٹھتے ہی اس نے گھی کا ڈبہ زنجیر کے ساتھ لٹکا دیا۔ گاڑی رک گئی۔ گارڈ نے اس ڈبے میں آ کر دیکھا کہ گھی کا ڈبہ زنجیر سے لٹک رہا ہے۔ گارڈ نے اس سے پوچھا، کیا یہ ڈبہ تمہارا ہے؟ دیہاتی نے جواب دیا، جی ہاں جناب۔ گارڈ نے غصے سے کہا، تمہارے ڈبے نے زنجیر کھینچ دی جس کی وجہ سے گاڑی رک گئی ہے۔ دیہاتی نے مسکرا کر جواب دیا، جناب یہ اصلی دیسی گھی کی طاقت ہے۔ ایک راہگیر دوسرے راہگیر سے بولا، جناب آپ کی گھڑی میں ٹائم کتنا ہے؟ پہلا راہگیر بولا، 8:45۔ دوسرا بولا، آپ کی گھڑی ریڈیو اسٹیشن سے ملی ہوئی ہے؟ پہلا راہگیر بولا، جی نہیں۔ دوسرا بولا، ریلوے اسٹیشن سے ملی ہوئی ہے؟ پہلا بولا، نہیں۔ دوسرا بولا، پھر کہاں سے ملی ہوئی ہے؟ پہلا بولا، جناب یہ میری سسرال سے ملی ہوئی ہے۔ پپو کا سر پھٹ گیا، ہسپتال گیا تو ایمرجنسی وارڈ میں کافی دیر بیٹھنے کے بعد ایک نرس نے آ کر پوچھا، ٹانکے لگوانے ہیں؟ پپو غصے سے بولا، نہیں بہن جی، پیکو کروانی ہے۔ پپو بولا، اگر آپ کو پتہ چلے کہ میں اول آیا ہوں تو آپ کیا کریں گے؟ باپ بولا، میں تو خوشی سے پاگل ہو جاؤں گا۔ پپو بولا، اسی ڈر سے میں فیل ہو گیا۔ ڈاکٹر بولا، بچے کو پانی دینے سے پہلے ابال لیا کریں۔ سردار بولا، وہ تو ٹھیک ہے لیکن ابالنے سے بچہ مر تو نہیں جائے گا۔ انگلش میں شاعری عرض ہے، جنازہ آف عشق از نکلا فرام دا گلی آف محبوبہ ود زور و شور۔ محبوبہ جھانکی فرام دا ڈور اور کہنے لگی، مر گیا حرام خور۔ شوہر بولا، جان سوچا کال کر لوں، تم مجھے یاد کر رہی ہوگی۔ بیوی بولی، اور جو صبح لڑائی ہوئی تھی وہ کیا تھا؟ شوہر بولا، او فٹے منہ، گھر دا نمبر مل گیا۔ ٹکٹ چیکر بولا، بی بی بچیاں دی عمر کنی ہے؟ بی بی بولی، 2 سال، 2.5 سال، 3 سال۔ ٹکٹ چیکر بولا، بی بی کرایہ بے شک نہ دیں پر وقفہ تے دیں۔ شوہر بولا، اگر میرے ہاتھ میں حکومت ہو تو میں ملک کی تقدیر بدل دوں گا۔ بیوی بولی، پہلے تو اپنی شلوار تو بدل لو، صبح سے میری پہنے ہوئے گھوم رہے ہو۔